اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں موجود ہے کہ صفی انسان جو مہجور ہے اپنے اموال سے، وہ صرف مال میں ہے یا نکاح وغیرہ میں بھی ہے؟ اور ظاہراً عام ہے، اس کا مورد اموال ہے، موضوع نہیں ہے۔ البتہ علماء میں اختلاف ہے۔ صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے کہ صفی جو ہے، یعنی انسان جو اپنے غلط فیصلے کرتا ہے، وہ مہجور نہیں ہے، وہ عقد میں اور نکاح میں۔ لیکن بہت سی روایات مطلقہ ہیں، لہذا روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مورد ہے مالی مسئلہ، ورنہ اگر کوئی انسان صفی ہے تو پھر اس کا تو باقی جو مسائل ہیں، باقی جو معاملات ہیں، اس کے اندر بھی وہ مہجور رہے گا۔ اگر مہجور ہے تو اس کا عقد باطل ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اپنے فقیہ سے رجوع کر کے مسئلے کو دیکھتا ہوں۔ چونکہ صفی جو مرجع اس بات کا قائل ہے کہ یہ صفی کا عقد صحیح نہیں ہے اپنی رائے سے، تو اس کا عقد باطل ہو جائے گا۔ البتہ اولاد حلال رہے گی، لیکن عقد باطل ہو جائے گا، مہر دینا پڑے گا اور ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا۔ حاکم شرع کے پاس چونکہ ولایت ہے، اپنی ولایت کی وجہ سے اجازت دے کے شادی کرا سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ علماء کے اس سلسلے میں بیان ہے کہ اگر کوئی انسان غصبی جگہ پر نماز پڑھے، علم جہاں، لیکن بعد میں اس جگہ کی مالک نے اجازت دے دی، بعض نے کہا کہ نہیں، باطل نماز۔ اور بہت سے علماء نے وہاں پہ حاشیہ لگایا ہے کہ وہ دلیل جو کہتی ہے کہ فضولی صحیح ہے، وہ اس مسئلے کو بھی حل کر دے گا۔ تو جو بے فضولی میں ہے یا اجازت فضولی میں معاملے کو حلال کرتا ہے، وہ یہاں بھی حلال کر دے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ ہر شے کا اپنے منافع ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کے لیے حکم جاری ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں نقصان فائدے سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ مثلا کہ انسان اگر کوئی چیز خریدے تو اس کو مثلا 1 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا یا 50 لاکھ روپے کا نقصان، اس کو فائدہ نہیں کہتے۔ السلام علیکم۔ نعم، شوية صعد صوتك۔ اي 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 نعم
اگر شارع نے شریعت کسی شے کو محدود کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، تو اس کو پھر ہم بدل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اب اگر شاعر نے کہہ دیا کہ لڑکی 9 سال میں بالغہ ہے تو وہ بالغ ہے، تو وہ بالغہ ہے، لیکن تو بالغ کے حکم اس کے اوپر رہے گا، لیکن بہت سی چیزوں کو اگر دیکھیں تو نماز اس پر واجب رہے گی، اس کے اوپر روزہ اگر اس کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو تو روزہ بھی اس پہ واجب ہو جائے گا. لیکن عقد کی اجازت کے لیے ولو بالغہ ہے، چونکہ رشیدہ نہیں ہوئی ہے ابھی، لہذا ولی اس کی اجازت دے گا. کیونکہ قرآن نے دونوں شرطیں رکھی ہیں، بلوغ بھی اور رشد بھی. دیکھیں بلوغ جو ہے وہ بہت تمام احکامات کے لیے شرط ہے، لیکن کچھ چیزوں میں خاص شرطیں الگ سے آ جاتی ہیں. اس میں سے ایک یا مثلا ضرر کی وجہ سے واجبات بدلے جا سکتے ہیں حکم ثانوی کی وجہ سے. یعنی بلوغ کی وجہ سے روزہ واجب ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے، نقصان ہونے کی وجہ سے روزہ اس کے اوپر ساقط ہو جائے گا. استثناءات ہر حکم میں ہوتے ہیں. اسی طرح عقد میں رشادت شرط ہے، تو اگر وہ رشیدہ نہیں ہوئی ہے، نہیں سمجھتی اچھے برے کو، تو پھر اس کا ولی طے کرے گا. یہاں رشد سے مراد درک ہے، فہم ہے. رشد اسی کو کہتے ہیں. اگر بدن ضعیف ہے تو ایک الگ حکم ہے، لا حرج و لا ضرر والی دلیل آ کر اس کو روکے گی. سب زندہ نہیں ہوں گے، بعض زندہ ہوں. تو حجت ہیں، اور بہت سی دلائل میں کہ اس سے مراد خود امیر المومنین کی ذات ہے. اگر روایت معتبر ہے تو وہ روایت متشابہات میں سے، اگر معتبر نہ ہو تو نہیں، اس کی کوئی حجت نہیں.
میں نے عرض کیا کہ روایت ہے اس طرح کی، دونوں اگر روایت معتبر ہوں تو تعارض اور تساقط یعنی ٹکرائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، دونوں میں سے دلیل ہے۔ لیکن اگر ایک روایت معتبر ہو دوسری روایت معتبر نہ ہو تو پھر روایت معتبر عمل اس کو پر ہم قبول کریں گے۔ وہ جو حج تمتع کر رہا ہے، یعنی احرام عمر تمتع کیا اور عمر تمتع کے اعمال کر لیے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی رہے وہاں اور مکے میں حج کے اعمال کر کے باہر نکلے، مگر یہ کہ اس کو اجماع نہیں ہے بعض کے اگر وہ جانتا ہو کہ میں لوٹ آؤں گا اور میں حج کے اعمال پہ پہنچ سکتا ہوں تو پھر جانے کی اجازت بعض فقہا نے دی ہے، ماضی کے علماء نے نہیں دی ہے۔ روایت مختلف ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ جو روایت معتبر ہمارے پاس ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر مفردہ انجام دیا تھا، نہ عمر تمتع کے بعد میں، تو اور حج تمتع کے لیے آپ نے احرام باندھا ہی نہیں۔ ایک جو روایتیں ہیں لیکن وہ معتبر نہیں، جو معتبر ہے اور صحیح ہے وہ یہی ہے۔ میں نے بحث علمی کے عنوان سے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ وہ دلیل جو جس دلیل سے فقہا تمسک کر کے فضولی کے عقد کو صحیح، جہاں روایت ہے بے روایت ہے، رہن فضولی، صلح فضولی، جو فقہا متاخرین اکثر جن میں کہ اگر بعد میں اجازت دی تو صحیح ہو جاتا ہے وہ معاملہ، تو اسی دلیل سے وہ نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے جو غصبی جگہ پہ پڑھی گئی اور بعد میں اصل مالک اجازت دے دے، یعنی قربت اور اخلاص وغیرہ مشکل نہ ہو تو وہ نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ بحث علمی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ صحیح ہے، چون این اگه گفتیم اجازه کاشفه یا به قول جماعتی که یکشون مرحوم شیخ انصاریه در حکم کشفه، به نتیجه اثر عملی نداره، یعنی فرق نمیکنه۔ اگه این گفتیم یعنی الان یعنی یہ آج اجازت دے رہا ہے کہ پچھلے سال عقد سے نہیں، اصل یہ کہ اسی وقت ریاست ہو، اگه مرغ بوده تخم کرده این تخم مال اینه، اگه گوسفند بوده تو تمام چیزیں اس میں آورده این بچه مال همینه۔ شیخ براش ثابت نبوده کشف حقیقی، شیخ اشکال کردن به کسایی که گفتن کشف و ظاهرش کشف حقیقیه۔ شیخ نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کشف حقیقی ہے، کشف حقیقیه، بعض کہتے ہیں نہیں کشف حکمی ہے۔ چون نقل خلاف ظاہر، خلاف
ادله است. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اون که فرستادن پیغمبر نے کسی کو تا خرید یک و فروخت و حضرت گفت، حضرت فرمودن بارک الله فیک قبض یمینک فی صفقت یمینک. این را که حضرت فرمودن یعنی یہ جو حضرت نے اجازت دی قبل خریده و فروخته اون درسته یا کہ وہ جو تم اللہ تمہیں برکت دے، تو وہ اس کس وقت اس نے حضرت کس وقت اجازت دی؟ اس وقت اس خرید و فروخت کی اجازت دی جو کچھ دن پہلے خریدی گئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ کشف حقیقی ہے، حکمی نہیں ہے. میں نے کہا قصد قربت اور خلوص یہ صحیح ہو تو باقی چیزوں کو صحیح ہو سکتا. البتہ بہت سے علماء نے اشکال کیا ہے اس کے اوپر. بله فقط ممکنه این ملازم باشه با اینکه این اون وقتی که میدونه غصبه و میدونه نماز. صرف ایک سوال یہاں یہ آتا ہے کہ جو انسان جانتا ہے کہ یہ بات غصبی جگہ ہے، وہ کیسے قصد قربت کر سکتا؟ بله چرا نه، اما غالبا اشکال کردن فقها، یعنی اینایی که عروه و متأخرینن، لہذا اکثر علماء نے اس کے اوپر اعتراض کیا. بله بله اگر گفتید که اجازه کاشفه، اگر آپ کہیں کہ اجازت جو ہے کاشف ہے تو تمام احکام اس کے اوپر مرتب ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے. کلمہ جو ہے کشف کا وہ تو آیا نہیں روایت، یعنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. شیخ میں کشف حقیقی میں شبہ کیا ہے کہ ایسے کوئی چیز بدلے گی، یہ عوض نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں، یہ مراعات کی گئی ہے. مراعات یعنی همون وقت که میخره فضولی یا میفروشه فضولی، این مراعات به این که اگر خواهد اجازه، یعنی وہ اسی وقت یہ چیز اپنے ذہن میں کر رہا ہے کہ اگر میں ابھی خرید رہا ہوں، اگر مالک نے اجازت دے دی تو میں یہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر اجازت نہیں دی تو باطل رہے گا. مراعات. بله بله کشف حقیقی ہے. بله تمام معاملات میں ربا معاملے کا بھی ہے، قرض بھی ہے. ربای معاملی داریم. در ربای معاملی باید یا مکیل یا موزون باشه. اگر ربوی میں وہ چیزیں جو عددی ہوتی ہیں، چیزایی که دونه‌ای فروخته میشه تو بعضی سابقا، جو دو عددی بیچی جاتی ہیں، وہ اس کے اندر اگر ربا ہو جائے تو کوئی حرج ہے، لیکن معاملے میں تولنے والی چیز کو جو ہے وہ ربا نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملات میں نہیں، ہر چیز جو معاملہ ربوی ہو وہ سب باطل ہے. دلیل خاص داره. مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے. چرا
فقہا کے درمیان ببین مشہور یہ ہے کہ مشهور بین معاملات فقها میں اینه که در معدود معاملات میں ربا در نہیں ہے معدود عدد ربا والے حصوں، نیست. البتہ مخالفت ہے، مشهوره بله قول مخالف داره، منم لیکن اجماع اگر آپ ایشون جواہر کو دارم، دیکھیں، اما توی لیکن بعض جواهر نے رو اجماع کی، یه البتہ یہ عده اجماع اجماع نہیں ہے، اس میں نقل کردن. اجماع بله محصل اجماعی نہیں ہے، نیست، یعنی اجماع حاصل نہیں ہے اجماع، محصل لیکن نیست. دعویٰ کیا گیا ہے. ان الحکم الا لله، به عقل کار ہم نداره. دین ما کو اپنے عزنا الله عن عقول عقل سے تو الرجال. نہیں سمجھ، ہمیں دلیل احکام چاہیے، احکام دلیل تابع شرعی، دلیله، عقلی دلیل. دلیل شرعیه، نه عقل کو دلیل بہت سی چیزیں عقلی. سمجھ میں نہیں عقل آتی، لیکن ہم قبول اس کی وجہ سے نمیکنه چھوڑ نه نہیں دیں گے. عقل چی میدونم ضرر اگر خود شخص خودش اگر اقدام خود بر ضرر انسان ضرر کرد کے بازم اوپر یا ضرر اجازت میگیره. دے رہا ہو، ها نمیگه تو اگر اونجا جانتا ہو اگه شخص میدونه و اقدام بر ضرر کرد لا کہ ضرر. نقصان ہے پھر بھی کرے اما اقدام. جایی که شخص نمیدونه اگه ضرر کرد این ضرر تو یہاں تخصیص پر داره به تخصیص ہے، امامات. وہ خود جان بوجھ کے امامات اپنے لیے میگن ضرر کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، نعم نقصان کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے. شلون عادتا لازم يكون اگر باطل خود اذا في نفس لباس پر القضيه خمس ہو وما اور اس نے هناك خمس نہ دیا مانع. ہو تو پھر الصلاة اس پہ داخله پھر بالعروة صحیح نہیں ہے الوثقى نماز. هم موجودة. نعم لیکن أنا جماعة قالوا أنا هم إجماع لیکن اگر فقیہ جامع شرائط سے يصلح مع مصالحت کر لے الفقيه تو الجامع اجازت لے لے تو پھر اس بعد کی نماز ذلك صحیح. ما يخالف. شنو؟ اي ماكو فرق، ماكو فرق. هذا خب بالشرائع موجود، بالعروة هم موجود، فرق ماكو. يكون ساتر للعورتين أو لا. غصب لأنه میں التصرف تصرف جائز بالغصب نہیں، لا يجوز چاہے وہ سواء هذا صرف اللباس كان شرمگاہ ساتر کو چھپانے بھر کا للعورتين لباس ہو یا أو اس سے زیادہ کا تصرف ہو. فيه. أو ها شلون؟ أي هذا فرق ماكو لا. این فروش اسمش نیست، این لفظ فروش اگه میگید پولو میفروشم، پول دیکھیے فروش نیست، پول که پیسہ خودش بیچا نہیں جاتا، ثمنه. پیسہ مثلا رو میفروشن، پرتقال رو بیچا نہیں میفروشن، جاتا خونه رو ہے، اس کا میفروشن، نام کہہ پول رو سکتے، نمیفروشن. پول خودش ثمنه، پیسے سے خریدی جاتی ہے مطمئن رو چیز. میفروشن نه ثمن. خب نمیفروشن آخه. نه معاوضه است به قول ایشون، نگید میفروشن، فروش نیست. آها آها دلیلی که وہ میگه دلیل جو معدود منصرف معدود است کہتی پوله. وہ اس پہ مسمن ہے، که میگه معدود پیسہ یعنی نہیں. مطمئنه. وہ چیز جس کو خریدا و نه بیچا پول. جاتا ہو، یہ تو ربا ہے مختلفه. کہ آپ کہیں کہ میں پول یہ خود پیسے ربا اتنے که پیسے میں هست، بیچ رہا ہوں، نہیں پیسے. در نه ربای موضوعی هست، فقط اشکال نداره در معدود، اگه نه رباست. وقت اون اور وہ دلیلی که دلیل جو میگه آ کر رباست میگه ربا کو اشکال معدود میں نداره، جائز کر مذهب دیتی ہے، از وہ یہاں پر خودش نہیں احتماله، قابل قبول ہے، کیونکہ مال یہ مسمن مطمئنه. نہیں ہے، سمن ہے، یعنی خود اس سے خرید و فروخت ہوتی ہے. بله نه میشه مطمئن. ببینید تو جاهایی که پول نو با پول کهنه ہاں جہاں پر پرانے ارزشش نوٹ فرق اور نئے میکنه نوٹ میشه کی مطمئن. ویلیو ایک دوسرے سے بله بله بدل جاتی ہو، در وہاں جاهایی که مسمن اور اینجوریه سمن کی بات ہو که سکتی ہے. پول نو با پول کهنه لیکن فرق ہر جگہ میکنه. نہیں تو ہے، دنیا همه جا بہت سی اینجوری جگہوں میں نیست. پرانے نوٹ پول اور نئے نو و نوٹ کی کهنه قیمت یک ایک قیمت ہوتی ہے. داره، لیکن اما کچھ در جگہیں بعضی ایسی ہیں جا کہ پول جہاں نو پرانے نوٹ کے ارزشش مقابلے میں نئے نوٹ کی بیشتره و میشه ویلیو یا مطمئن قیمت کرد. زیادہ مانی جاتی ہے، تو وہاں یہ معاملہ صحیح ہے. وعلیکم السلام، اهلا وسهلا الجميع ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
ليش لا رواية رسول الله صلى الله عليه وآله اللي ذكرتوها روایت جو رسول اللہ کی آپ نے ابھی بیان کی وہ کیا ہے؟ أبدا أبدا يعني إلى القيامة ابدا. حتى في ابدا جب کہہ دیا تو یہ حرارت جو قتل حسین سے برپا ہوگی یہ کبھی نہیں تھا. يظهر الحرارة لما یہ حرارت في يوم عاشوراء الآن هو یہ ظاهر وہ بعد حرارت ظهور ہے عمره صلوات جو الله. اس چیز جو کچھ عاشور کے دن ہوا اس کے لیے یہ کبھی نہیں ختم ہوگی. الحرارة لا أبدا أبدا يعني إلى الآخر. والوتر الموتور کا مطلب وتر الموتور يعني جو کچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے للحسين عليه کے الصلاة خون کے بدلے میں لیا گیا يساوي یا بدلے لیے گئے وہ مظلومیت امام حسین کے عوض نہیں ہے. ولذا والوتر الموتور قبل ویسے الحسين عليه السلام مع أبيه أمير المؤمنين اسی لیے امیر المومنین کے لیے بھی ایسے ہی کہا کہ وابن شاره امیر المومنین بھی سار اللہ ہے سار الله أمير المؤمنين اور امام حسین بھی سار اللہ ہے، لیکن وتر الموتور صرف امام حسین علیہ السلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا تنسانا من الدعاء سيدنا.